آج ہم ایک ایسے کافر بادشاہ کا ذکر کریں گے جس نے دنیا میں اپنے لیے جنت بنائی اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق ہو گیا، اور اللہ نے کیسے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے، چنانچہ وہ بھی قوم عاد سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ایک وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے اور دونوں کا ٹھکانہ ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 70 سال تک کی بادشاہی کے بعد مر گیا اور پھر شداد ملعون بادشاہ بنا۔ اس نے تمام روئے زمین کو فتح کیا اور ہر جگہ اس کا حکم چلتا تھا، اور اس کے ماننے والے کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس میں ایک خوبی تھی کہ اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ اس کے انصاف کی ایک مثال بہت ہی مشہور ہے۔ دو آدمی اس کی عدالت میں آئے، ان دونوں نے عجیب و غریب کہانی سنائی۔ ایک شخص نے بولا کہ میں نے اس سے ایک زمین کا ٹکڑا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اس پر قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا اور وہ اس کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا شخص بولا میں نے زمین خریدی نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب وہ اس کے لینے میں بہت ہیلا اور بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے تو وہ بولے کہ ایک کی ایک بیٹی ہے اور دوسرے کا ایک بیٹا ہے۔ حکم دیا کہ دونوں کا آپس میں نکاح کر کے یہ مال ان کو دے دو۔ اس طرح اس انصاف سے ان کا جھگڑا طے کیا۔ بعد ازاں حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر اور مشرک ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی اور اسے ایمان لانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگا اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے جنت دے دے گا اور تجھ پر اپنا فضل فرمائے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ اے ہود تم مجھے جنت کا لالچ دیتا ہے اور میں نے اس جنت کی خوبیاں سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں ایک ایسی جنت بناؤں گا اور دن رات عیش کروں گا، مجھے تیرے رب کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد شداد نے اس وقت تمام ملکوں کے بادشاہوں اور وزیروں کو خطوط لکھے۔ ان خطوط میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اس میں کہیں اونچ یا نیچ نہ ہو اس کی ہمیں اطلاع دو، ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اپنے قاصدوں کو ہر جگہ بھیجا تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات جلدی سے لے آئیں، اور ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک، عنبر اور موتی ہاتھ آئیں سب کے سب لے آؤ۔ اس وقت شداد کے کنٹرول میں 1000 ملک اور 1000 شہر تھے۔ ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ خطہ عرب میں زمین کا ایک ٹکڑا ملا جس کا رقبہ 120 میل تھا۔ اس کے فوراً بعد امراء کو حکم ہوا کہ 3000 افراد پیمائش کریں اور ہر ایک افراد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم صادر کیا گیا کہ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کیا جائے۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے جنت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون سبز زمبر سے بنائے گئے۔ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی تھی۔ اس جنت میں نصف سونے اور نصف چاندی کے درخت بنائے گئے تھے۔ ان درختوں کی پتیاں سبز زمبر سے جڑی گئی تھیں اور اس کی ڈالیاں سرخ یاقوت کی تھی، اور ان درختوں پر مختلف انواع اور اقسام کے میوے لگائے گئے، اور مٹی کی جگہ مشک، عنبر اور زعفران استعمال کیے گئے، اور اس کے صحن میں پتھر کی بجائے موتی اور مونگا ڈالے گئے۔ اس میں بہترین دودھ، شراب اور شہد کی نہریں جاری کی گئی، اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے اور ان میں میوے دار درخت لگائے گئے۔ ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے اور چاندی کی رکھی گئی تھی۔ ہر کرسی کے سامنے 1000 پلیٹ میں جملہ اقسام کی نعمتیں رکھی گئی تھیں۔ یہ کام 30 سال میں مکمل ہوا۔ اس نے ہر ملک میں دروگوں کو بھیج کر کسی ملک میں درہم برابر چاندی نہ چھوڑا اور اس جنت میں لا کر جمع کرا دو۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک بوڑھی عورت کی غریب مسکین بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی کا تھا۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی میں غریب فقیرنی ہوں، میرے پاس سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا 1 درہم مجھے بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ تب اس غریب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر اور اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا۔
بچا۔ آخر اس کی فریاد مالک حقیقی کے دربار میں قبول ہوئی۔ شداد نے سارے ملک کے خوبصورت حسین لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر شام میں اپنے مکان میں جمع کیا تاکہ یہ حوریں اور غلماں کی جنت میں اس کی خدمت میں پیش رہے۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ جنت جا کر دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز وہ 200 غلام لے کر جنت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر کہا کہ جنت میں جاؤں۔ وہاں جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑو تاکہ میں گھوڑے سے اتروں۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے ارکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے میں تھا۔ اس کی جان قبض کر لی گئی۔ وہ مردود اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ بھی نہیں پایا اور دوزخی ہوا۔ ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ جس کی آواز سے اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ بھی کھانے کی مہلت نہ ملی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک رہا، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب غرق ہو گئے اور سب دوزخی ہو گئے۔ اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھا گیا۔